کیا آپ کو بھی لوگ بہت پریشان کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی لوگوں کے رویوں اور لہجوں کی وجہ سے، لوگوں کے غلط باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں؟ کیا آپ بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات دل پر لے لیتی ہیں؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی کی ایک تلخ بات یا سسرال کا کوئی طنز آپ کے دل کو ایسے لگا ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، جی گھبرانے لگا ہو، سر میں درد ہونے لگا ہو اور ایسا لگا ہو کہ اب بس ہو گئی ہے؟ اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان رویوں کا سامنا کیسے کریں، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک، بس آپ کے ساتھ اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں ان خواتین کے بارے میں۔ چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں، بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری طبیعت خراب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگوں کے رویوں کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن کیا ہم ان باتوں سے اپنی صحت پر بات کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ جب سسرال کی باتیں یا اپنوں کے لہجے زہر لگنے لگے تو ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کا دل ٹوٹنے لگے؟ لوگوں کا کام ہے کہنا، لیکن جب وہ باتیں حد سے بڑھ جائیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، خاص طور پر سسرال میں، جہاں آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں۔ وہاں کے رویے جب دل دکھاتے ہیں تو انسان ذہنی مریض بننے لگتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ان مشکلات کا حل کیسے نکالا جائے، خود کو اور اپنے سکون کو کیسے بچانا ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے کہوں گی کہ دوسروں کا غلط رویہ ان کی تربیت اور ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، آپ کی شخصیت کی نہیں۔ کسی کے برے سلوک کو اپنی کمزوری نہ سمجھیں۔ اگر کوئی رشتہ یا رویہ مسلسل آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کر رہا ہے، یا آپ کو کوئی مسلسل اپنے رویے کی وجہ سے پریشان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انسان کو، اس شخص کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہو، آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس مجھے بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اکثر دکھ تب ہوتا ہے جب ہم لوگوں سے بہت زیادہ اچھائی کی امید لگا لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اپنی خوشیوں کا مرکز لوگوں کی ذات کی بجائے اپنی ذات اور رب کی رضا کو منائیں۔ اگر ممکن ہو تو معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے سے دوسروں کا بھلا ہو نہ ہو، آپ کا اپنا دل بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خاموشی اکثر بد کلامی سے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی بے وجہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، بات بات پر آپ کو طنز دیتا ہے، آپ کے ساتھ اپنا رویہ اچھا نہیں رکھتا، آپ کو ہر قسم کی پریشانی دینے کی کوشش کرتا ہے، تو دیکھیے، سب سے بڑی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں لگاتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہوگا، میں اس کے ساتھ اچھی بننے کی کوشش کروں تو شاید یہ میرے ساتھ اور زیادہ اچھا ہو جائے، یا یہ مطلب بہت ساری آپ امیدیں لگانے لگ جاتے ہو۔ انسان جب کسی سے زیادہ امید لگاتا ہے تو اسے دکھ بھی وہیں سے زیادہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کی خوشی کا یا آپ کے سکون کا باعث بنے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ پریشان کن سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان باتوں پر غور نہ کریں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں، اور اپنی توجہ تعمیری کاموں یا پسندیدہ مشاغل کی طرف موڑ دیں۔ دیکھیں، جو آپ کا دل دکھا رہا ہوتا ہے نا، وہ دراصل اپنی تربیت کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی تلخ باتیں اس کے اندر کا زہر ہے، آپ کی کمزوری نہیں۔ ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی اپنی حدود واضح کرنا خاموشی سے ضروری ہو جاتا ہے۔ جب طنزیہ گفتگو شروع ہو تو وہاں سے ہٹ جانا آپ کی ہار نہیں بلکہ آپ کی اپنی صحت کی جیت ہے۔ دوسروں کے ترازو میں خود کو نہ تولیں۔ اگر سسرال میں کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے قدرے ہیں۔ اپنی خوبیوں پر توجہ دیں اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی دعائیں مانگا کریں۔ دیکھیے، میری ایک فرینڈ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے میرے ساتھ اپنی سٹوری
شیئر کی کہ مجھے میرے سسرال والے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے میرے سسرال والے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ ڈیلی کی ایک نئی لڑائی کا بہانہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ان کی چک 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 سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رات تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے، اور میں ان کی باتوں کی وجہ سے اتنی پریشان ہوں کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں ان کی باتیں سنتی ہوں تو میرا بی پی ہائی ہونے لگ جاتا ہے یا بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے چکر آنے لگتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ تو دیکھیں، میں نے اس کو یہی کہا کہ اگر آپ کے سسرال والے بہت زیادہ بولتے ہیں تو یہ ان کی بیماری ہے، آپ اس کو اپنی بیماری میں منتقل ہرگز نہ کریں، خود بیمار ہو کر ان کی بیماری میں شامل نہ ہوا کریں۔ دیکھیں، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں کسی کی باتوں کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فرق پڑ رہا ہے ان کی چک چک سے، ان کی باتوں سے۔ آپ نے ان کی چک چک اور ان کی باتیں ایسے سننی ہے جیسے آپ سن ہی نہیں رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ بولیں، آپ ان کو واضح کر دیں کہ میں آپ لوگوں کی یہ پریشان ہونے والی باتیں بار بار برداشت نہیں کر سکتی، بے فضول کی گفتگو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کھل کر بیٹھ کے بات کریں کہ ہمیں آپ سے یہ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بے فضول روز روز کے گھر میں لڑائی مجھے برداشت ہرگز نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے بات کریں کہ یہ روز روز کی حرکتیں آپ کے گھر والوں کی مجھے ہرگز اچھی نہیں لگتی، اس سے گھر کا سکون بھی اور میرا سکون بھی خراب ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے گھر والے بحث کرنے میں آپ سے کبھی نہیں ہار سکتے، کیونکہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بحث کرنے میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں اور وہ جیت کر ہی رہتے ہیں۔ جاہل لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی بے فضول گفتگو سے ہماری لڑائی یا ہماری بحث بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کے سسرال والے، میں نے کہا کہ ایسے ہیں کہ بے جا بولتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے، تو وہاں آپ کا کام ہے چپ رہنا۔ چپ رہنا یہ نہیں ہوتا کہ میں برداشت کیوں کروں، میری غلطی ہی نہیں ہے تو میں کیوں برداشت کرتی رہوں، سنتی رہوں۔ آپ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں۔ میں نے اپنی دوست کو یہ مشورہ دیا کہ تم کانوں میں کاٹن ڈال لیا کرو، تم ایسے ہو جائے کرو کہ ان کی بات سن ہی نہیں رہے۔ بے جا بولنا ان کی اپنی بیماری ہے، تمہاری نہیں۔ تم اپنے بچوں کی طرف دیکھا کرو اور اپنی طرف، اپنے شوہر کی طرف، اپنی اچھی زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر مت لگاؤ، اپنی طبیعت خراب ہرگز کرنا نہیں چاہیے۔ جب ہم بار بار جواب دیتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، یا ان کی باتوں کو سنتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم پریشان ہوں، اور جواب دینے سے ان کو موقع ملتا ہے آگے اور بولنے کا۔ ایسے لوگوں کو جواب دینا اپنی توہین سمجھیں، اور ان کی باتوں کو اپنے اوپر حاوی کرنا اپنی زندگی کو قربان کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، اور جو چاہتے ہیں آپ پریشان رہیں۔ آپ ان کی چاہت کو پورا کرتے ہیں پریشان ہو کر، بیمار ہو کر۔ دیکھیں، میں نے اس کو یہی کہا کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کی پرواہ کسی نے نہیں کرنی۔ جو آج تمہیں اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے مار سکتے ہیں، وہ کل کو تمہارے بچوں کو بھی ایسے ہی کریں گے، ایسے ہی ماریں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی صحت کا بھی خیال رکھو اور اپنے بچوں کا بھی۔ ایسے لوگوں کو بولنے دیا کرو اور ان باتوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے ہرگز نہ دیا کرو۔ اور اگر مسئلہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اپنے شوہر سے بات کرو کہ میں ایسے گھر میں ہرگز نہیں رہ سکتی جہاں میری قدر نہیں ہے، یا بے فضول اپنے برے رویوں کی وجہ سے میری طبیعت خراب کرتے ہیں، میری صحت پر اثر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں آپ بے جا خاموش رہتی ہیں، یا آپ سننے کی عادت ڈال لیتی ہیں، یا آپ کی کوئی غلطی نہیں بھی ہوتی پھر بھی آپ کو بار بار اپنے طنز یا لہجے سے پریشان کیا جاتا ہے، تو وہاں آپ سمجھ جائیں کہ ان لوگوں کو آپ کی قدر نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ اپنے دماغ میں ڈال لیں کہ جن کو آپ کی قدر نہیں ہے، ان کو آپ کی طبیعت سے، آپ کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہتر ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو دل پر لینے کے بجائے، اپنے دماغ پر حاوی کرنے کے بجائے، آپ کچھ نہ کچھ کام میں لگ جائیں، کچھ
زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا پانی پئیں، وضو کریں، اپنے اللہ سے دعا کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا کریں۔ آپ کو سکون ملے گا اور آپ کا ذہنی دباؤ کم ہونے لگے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ان کے لیے جو آپ کی پرواہ کرتے ہیں، جن کو آپ کی زندگی، آپ کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے اپنی صحت ہرگز خراب نہ کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔